بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ حضرات، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان بر صغیر کے اندر وہ ہندوستان جس ہندوستان کا حصہ پاکستان بھی تھا، برما، بنگلہ دیش، افغانستان تک ہندوستان پھیلا ہوا تھا، ایک صوبہ تھا افغانستان ہندوستان کا ہی۔ تو بر صغیر کے اندر اسلام کی آمد 15 ہجری میں ہو چکا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 15ویں ہجری کے اندر طائف کے رہنے والے 3 ثقفی لوگ جو قبیلہ بنو ثقیف کے تھے، یہ وہ بنو ثقیف کا خاندان اور قبیلہ تھا جس خاندان نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف میں پتھر کی بارش کی۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، طائف میں اوباش قسم کے بچوں نے، ان میں قبیلہ بنو ثقیف کے بھی بچے تھے۔ جب پہاڑوں کے فرشتوں نے کہا کہ آپ بد دعا کر دیجئے، یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے، پہاڑوں کو ملا دیں گے آپس میں، یہ لوگ پس جائیں گے، دب جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے آقا نے فرمایا میں بد دعا نہیں کرتا، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں اللہ دین کا داعی پیدا کرے گا۔ ثقیف خاندان میں پیدا ہونے والے طائف کے اندر 3 ثقفی آئے تھے تھانے کے بندرگاہ کے ساحل پر، اور اس طرح سے درجنوں صحابہ کرام کی آمد ہو چکی تھی بر صغیر میں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہی ہندوستان میں اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا۔ پھر صحابہ کرام کے 42 شاگرد، تابعین کہہ لیں انہیں، 42 تابعین کی آمد ہو چکی تھی۔ پھر ان کے بعد تبع تابعین، یہ محمد بن قاسم تو بہت بعد میں آئے ہیں، پہلے صحابہ آئے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہمارے نبی کے نبوت سے پہلے ہی عرب کے لوگوں اور ہندوستان کے لوگوں میں تجارتی ربط ہوا کرتا تھا، سامان خریدنے آتے تھے، بیچنے آتے تھے۔ ہندوستان سے گرم مسالے، قالینیں، یہاں کی خوشبوئیں، مشک اور عود ہندی وغیرہ بہت زیادہ مقبول تھے یہ سارے، اور عرب کے لوگ بڑے پسند کرتے تھے۔ اس طرح سے تجارت کا، لین دین کا ایک گہرا ربط تھا دور نبوت سے پہلے بھی۔ لیکن صحابہ جب آئے تو صرف تجارت مقصد نہیں تھا، تجارت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی دعوت بھی مقصد تھا۔ چنانچہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلم آبادی والا دیش انڈونیشیا، پورا کا پورا تجارت کی برکت سے وہاں اسلام پھیلا ہے۔ صحابہ کرام تجارت کرنے گئے تھے مگر مقصد بنا لیا تھا دین کی دعوت کو، دونوں کام ہوتا تھا۔ پورا انڈونیشیا مسلمان، صحابہ کی آمد کی برکت سے۔ تو ہندوستان میں بھی دور نبوت کے بعد ہی یہاں کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے زمیندار، راجہ مہاراجوں نے اسلام قبول کیا۔ یہاں کے مسلمان نئے نہیں ہیں، پرانے مسلمان ہیں۔ 14 صدیاں گزر گئی جب یہاں اسلام آیا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے مسلم حکمرانوں نے بھی حکمرانی کی 700 سال، 800 سال تک، مگر اکثریت سب عیش پرست تھے۔ اکثریت، سب کی بات نہیں کرتا، کچھ اچھے بھی تھے، نیک بھی تھے۔ اکثریت کیا وجہ تھی کسی کی محبت میں تاج محل بنانے کی، لال قلعہ تعمیر کرانے کی؟ اربوں روپیہ بہا دیے نا، مسلمانوں کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں۔ آج وجود کا خطرہ ہے، ہمیں تاج محل سے کیا مل رہا ہے؟ عیش پرستی میں، محبت میں سارے قوم کے پیسے بہا دیے۔ میرے بھائیوں،
لیکن افسوس اس بات پر بھی ہے کہ اللہ نے 800 سالہ مسلم دور اقتدار میں کسی ایک کو بھی حج کی توفیق نہیں دی. یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. یہاں تم تاج محل بنا رہے ہو اور وہاں اللہ نے تمہاری قسمت میں حج نہیں لکھا. بہرحال وقت گزرا، عیاشیاں ختم ہوئی، انگریز دور اقتدار آیا. انگریز کا ایک کالا سایہ ہندوستان کے اوپر پڑ گیا. بہت مصیبتیں جھیلنی پڑی، خاص طور پر مسلمانوں کو. لیکن مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی پریشان تھے، وہ بھی مصیبت میں تھے. لیکن دوسرے درجے میں اول درجہ کا پریشان حال طبقہ مسلمان کا رہا. لیکن انگریز کا جب دور اقتدار اختتام پر تھا، 1835 کے اندر تک بھی یہاں کی عدالتیں انگریز کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے صادر کرتی تھی. اپنا کوئی قانون نہیں تھا، سنویدھان نہیں تھا اپنا. وہی انگریزوں کا لایا ہوا قانون اور آئین کے مطابق یہاں کے جج لوگ بھی فیصلے صادر کرتے تھے. اس طرح سے یہاں کے مسلم اور ہندو بلکہ تمام لوگوں کا ایک ہی منشا تھا کہ دیش آزاد ہو اور اپنا ایک آئین بنے، قانون بنے، اپنا سنویدھان ہو، اسی کے مطابق یہاں کی عدالتوں سے ہمیں فیصلے ملے. چنانچہ 1947 میں دیش آزاد ہوا. 3 سال لگے قانون بنانے میں، کم نہیں 3 سال. بڑے بڑے ماہرین قانون کو بلایا گیا. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 11 مرتبہ میٹنگ ہوئی. برطانیہ کے بھی قانون کو پڑھا گیا. چین میں کیا ہو رہا ہے وہاں کے قانون کو بھی سامنے رکھا گیا. اس طرح سے 11 مرتبہ کی بیٹھک کے بعد 3 سال کے اندر یہاں کا قانون وجود میں آیا. اور اس طرح سے دنیا کی سب سے بڑی آئین یہاں کی مانی جاتی ہے. 450 سے زائد دفعات آرٹیکل یہاں کے قانون میں، سنویدھان میں ہے. کیونکہ یہاں بھانت بھانت کے لوگ رہتے ہیں، مختلف نسل، مذہب، رنگ اور مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں، تو ضرورت بھی اس بات کی تھی. اس قانون کے اندر ہر طبقے کو حق دیا گیا، کسی کو محروم نہیں کیا گیا تھا. اس قانونی بیٹھک میں ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کے ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر ماہر قانون اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ رہتے تھے. چنانچہ 1947 میں دیش آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 26 جنوری کے دن اس قانون کو نافذ اور لاگو کر دیا گیا بھارت کے اندر. اور اسی کے مطابق جج فیصلہ کرنے لگے، عدالت سے انصاف ملنے لگا، عدالت سے فیصلے صادر ہونے لگے. لیکن بہت دن نہیں گزرا جب یہاں کی فرقہ پرست طاقتوں کو یہ قانون اور سنویدھان بھی کھٹکنے لگا. وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ قانون چلے اور اس قانون سے فیصلے صادر ہوں، بلکہ فرقہ پرست طاقت یہ چاہنے لگی کہ یہاں کے مسلمانوں کو، اقلیتوں کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا جائے، اس سنویدھان میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو. بلکہ پوری پلاننگ ہو چکی، اور یہ تو کئی سالوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ RSS اور VHP کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کے منشا کے اندر، کہ یہاں کی اقلیتوں کو ووٹ دینے سے محروم کر دیا جائے. مسلمان رہے دوسرے درجے کا شہری بن کر رہے، کوئی حق نہ ملے یہاں سے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہاں ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا آئین کے مطابق اتنا آسان تو نہیں ہے. لیکن اسی آرٹیکل نمبر 368 میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر کبھی مجبوراً ہندو راشٹر بنانا پڑے ہندوستان کو، 4 مرحلے سے گزرنا ہوگا. آپ سنگینی کو غور سے دیکھیں کہ ہندوستان ہندو راشٹر بننے کے لیے کتنی جلدی میں ہے، کہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے، اور ہم غفلت میں سوئے ہیں.
आर्टिकल नंबर 368 में ये लिखा हुआ है कि अगर मजबूरन हिंदू राष्ट्र बनाना पड़े तो सिर्फ ऐलान नहीं कर देंगे कि हो गया, 4 मरहले से गुजरना होगा। नंबर 1, लोकसभा के अंदर इस बिल को पास करना पड़ेगा। लोकसभा में 543 नशिस्तें सीटें होती है। 543 में से 2/3 लोगों ने अगर ओके कर दिया, हिमायत कर दी, तो ये बिल लोकसभा के अंदर पास हो जाएगा। अगर इस वक्त बीजेपी पास करना चाहे तो आसानी से ये बिल पास हो सकता है लोकसभा के अंदर। न सिर्फ बीजेपी, मैं कहता हूं जिसे हम सेकुलर समझते हैं, पहले तो हमारा वोट बैंक का इस्तेमाल बीजेपी के डर से कराया गया, नहीं हमें वोट दोगे तो बीजेपी आ जाएगी। आज तक 70 साल से मुसलमान इसी खौफ से सेकुलर पार्टियों को अपना आदमी समझकर वोट करता है, जबकि सिर्फ मुसलमानों के मसाइल को उठाया है, हल किसी ने नहीं कराया है। पार्लियामेंट के अंदर, बयानात में, भाषणों के अंदर मुसलमानों के मसाइल को सेकुलर पार्टियां उठाती है, हल नहीं कराती है। एक भी मिसाल पेश नहीं कर सकते कि किसी ने हल कराया है। और सिर्फ मसाइल इसलिए उठाती है पार्टियां ताकि मुसलमानों का वोट मिले। लेकिन जब से बीजेपी इख्तिदार में आई, मैं ये आपसे बयान इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये सिर्फ सियासत का मसला है। इस बात से ज़हन को खाली करें कि वोट डालना और सियासत ये सिर्फ दुनियावी मसला है। हरगिज नहीं, ये शरई मसला भी है, ये दीनी मसला भी है, हमारे वजूद का मसला है, हमारे मसाजिद, मदारिस और हमारे ईमान का मसला है। इसीलिए ये बात बतानी पड़ रही है। जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है, तब से मुसलमान कम से कम आजाद होकर वोट डालते हैं, बीजेपी के खौफ से नहीं। वोट बैंक का मसला है, सेकुलर पार्टियां हिचकिचा गई हैं, बुखला गई है। बहरहाल, नंबर 1, लोकसभा के अंदर इस बिल को पास करना पड़ेगा और ये आसानी से हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो राज्यसभा के अंदर, नंबर 2 शर्त हिंदू राष्ट्र बनाने की, राज्यसभा के अंदर इस बिल को फिर पास करना पड़ेगा। उसमें होती है 245 सीटें, उनमें भी, उसके अंदर भी 2/3 लोगों ने ओके कर दिया तो ये बिल राज्यसभा के अंदर भी पास हो जाएगा। लेकिन इस वक्त राज्यसभा के अंदर 80 सीटें थी बीजेपी की, जो कि वहां पास होना मुश्किल है, आसान नहीं है। अगर वहां भी कामयाबी मिल गई तो नंबर 3 है, हिंदुस्तान में 29 असेंबलियों में से कम 15 असेंबलियों में इस बिल को पेश किया जाएगा, लागू किया जाएगा। अगर 15 ने ओके कर दिया तो वहां भी बिल पास हो जाएगा। इस वक्त 15 रियासतों में, असेंबलियों में बीजेपी की हुकूमत है, तो वहां भी आसान है मसला। अगर ये सब भी हो गया तो आखिरी मरहला है सदर के पास, जो हिंदुस्तान का सदर है। तो सदर का फैसला आखिरी फैसला होता है, जो कि उन्हीं का आदमी है। लिहाजा आप इस संगीनी को देखें कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनने के कितने करीब है। फिर चाहे लोग सड़कों पर आए, एहतजाज करें, धरने पे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहता हूं आज पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ है इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीनियों के हक में, अगरचे जुबानी तौर पर, कोई हिकमत अमली नहीं। एहतजाज पूरी दुनिया में। क्या हो गया? कुछ फायदा हुआ फिलिस्तीनियों को? इस्राइल ने कुछ रोकथाम की? कुछ भी नहीं। धरने धरो, जाने जाएंगे, हजारों मर जाए, लाखों मर जाए, जालिम हुकूमत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। याद रखो, 800 साल तक स्पेन के अंदर, जो पुराना नाम अंदलुस हुआ करता था, 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। क्या हुआ? हर जगह अजानों की आवाजें, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे, इस्लामी कल्चर का बोलबाला था। 800 साल तक हुकूमत रही।
لیکن جب برا وقت آیا، آپسی اختلاف پیدا ہوا، مسلمان 3 چیزوں میں بٹ گئے، 3 قسطوں میں مسلمانوں کا صفایا ہوا۔ نمبر 1، یا تو مسلمانوں نے عیسائیوں کا مذہب قبول کر لیا، مسلمان عیسائی بن گئے، تو وہ لوگ تو وہیں رہ گئے۔ نمبر 2، مسلمان باہر دیش کی طرف بھاگ گئے، اندلس چھوڑنا پڑا۔ نمبر 3، یا تو وہیں مرنا پڑا۔ آج اگر سنگینی سے مطالعہ کریں تو ہندوستانی مسلمان اسی خطرے میں منڈلا رہے۔ آج CAA لاگو ہوا نا ہندوستان میں، اس کا نفاذ ہوا، مسلمانوں کو اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی کسی نے آج تک اعتراض بھی نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ شہریت دیں، آپ ناگرکتا دیں، سب کو جس کو چاہیں دیں، مسلمانوں کو کوئی مطلب، لیکن جب CAA کو NRC سے جوڑا جائے گا، مسلمان اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت نہیں کر پائے گا، کیا ہوگا معلوم ہے؟ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہندو بن جائے گی۔ یہ میں نہیں، اکابرین کہہ رہے ہیں، دور اندیشی ہے جن کے اندر، فراست ہے، وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آج ہمارا ایمان ظاہر سی بات ہے صحابہ اور تابعین جیسا پختہ ایمان تو ہے نہیں۔ بچوں کے وجود کا مسئلہ ہوگا، اپنی زمین جائیداد چلی جائے گی، اپنی بھی جان چلی جائے گی، ڈیٹینشن کیمپ میں جانے سے بہتر ہے کہ وہ بڑی تعداد مسلمانوں کی ہندو بن جائے گی۔ وہ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے ہندو دھرم قبول نہیں کیا، ہماری سمپتی بھی جائیں گی، بچے بھی جائیں گے، اور ہمیں بھی جیل میں جانا پڑے گا زندگی بھر کے لیے۔ آپشن کیا ہے کہ ہندو بن جاؤ، اس طرح سے ناگرکتا مل جائے گی، یہاں کی شہریت یہاں رہنے کو مل جائے۔ نمبر 2، اگر ایمان ہے، کچھ سطح باقی ہے، تو وہ لوگ یہ چاہیں گے اور ہم بھی چاہیں گے، چاہے جان جائے، بچے جائیں، جائیداد جائیں، سمپتی جائے، لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں 60-70 برس کی زندگی ہے، اتنی عمریں گزار دی۔ اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے، جو وہاں کامیاب ہوا بس کامیابی اسی کے لیے ہے، جو وہاں ناکام ہوا اصل ناکامی اسی کے لیے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا اصل کامیاب وہ ہے۔ یہاں تو یوں بھی مرنا ہے، ظالم مارے یا خود کی موت ہو، ہر حال میں مرنا ہے۔ سبق حاصل کرو فلسطینی غیور مسلمانوں سے، گھاس چارے کھا کھا کر اپنے ایمان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، جو فاقوں پہ فاقے برداشت کر رہے ہیں، پانی کے ایک ایک گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں، مگر ایمان کا سودا نہیں کر رہے ہیں۔ پختہ ایمان ہے، مستحکم مضبوط ایمان ہے ان کا، ان سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ دن رات موت کا سایہ ہے سروں کے اوپر ان کے، پھر بھی انہوں نے پورے مکمل رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی، کھنڈرات پر اور پتھروں پر، ٹوٹے مکانوں کے اوپر عید کی نماز پڑھی، آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا۔ کیا ہے؟ ایمان کا سودا نہیں کیا انہوں نے۔ بھارتی مسلمانوں کے لیے آنے والے دن ہو سکتا ہے کہ کالا سایہ سے کم نہ ہو، بڑی مصیبت ہو سکتی ہے، لہذا دوسرا آپشن یہ بچے گا مسلمانوں کے پاس کہ مسلمان ایمان کا سودا نہیں کریں گے، لیکن چونکہ ہندوستانی ہونا ثابت نہیں کر پائیں گے تو عمر بھر کے لیے ڈیٹینشن کیمپ میں، جیل میں داخل ہونا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں تو پھر تیسرا راستہ ہے کہ ریفجیوں کی طرح یہ دیش چھوڑ کر دوسرے دیش میں چلے جاؤ، اور ان لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ نہ کرے اگر 2024 کا الیکشن BJP جیتتی ہے تو ہمیں وہ دن دیکھنا پڑ سکتا ہے جو برمیوں کو دیکھنا پڑا، روہنگیائیوں مسلمانوں کو دیکھنا پڑا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے لڑنے کی جو طاقت دی ہے، کیا طاقت؟ ہر دور میں اللہ نے ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے الگ الگ راستے اور شکلیں دی ہیں۔ آج ہمارے پاس صرف اور صرف ووٹ کی طاقت ہے۔ 2024 کے الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے،
مختلف مراحل میں ہر ریاستوں میں الیکشن ہے. ہمارے پاس صرف ووٹ کے علاوہ اور کوئی طاقت نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ آخری ووٹ بھی ہو, اللہ نہ کرے, کیونکہ جب ہندو راشٹر کا اعلان ہوگا تو الیکشن پھر کبھی نہیں ہونا ہے. پھر اقلیتوں کو حق رائے دہی ووٹنگ سے محروم کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے. تو ہمارے پاس صرف ووٹ کی طاقت ہے, اس طاقت کا صحیح استعمال کریں. ہر شخص اپنے گھر میں دیکھیں کہ جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے ووٹر لسٹ میں نام ہے یا نہیں. اس کے لیے محلے میں بھی سروے کریں, پڑوسیوں کو بھی دیکھیں, صرف دنیا کے اعتبار سے نہ دیکھیں. ووٹر لسٹ میں نام اندراج کروائیں اپنی جیب کے خرچے سے, اللہ نے وسعت دی ہے, اس میں انشاءاللہ ثواب ملے گا. یہ صرف دنیاوی معاملہ نہیں ہے, یہ عین دینی اور شرعی معاملہ بھی. پھر یہ کہ الیکشن کے دن 100% ووٹنگ کو ضروری کرائے, گھر گھر جا کر اس کے لیے میٹنگ ہو, جو ذمہ دار طبقے کے لوگ ہیں وہ بیٹھیں, ہر گھر میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں 100% ووٹ کرانے کی ذمہ داری لیں. یہ بھی شرعی مسئلہ یاد رکھو, ہمارے ایک ووٹ سے ایک اچھا انسان حکمراں بنتا ہے اور ہمارے ایک ووٹ سے ایک ظالم انسان حکمران بنتا ہے. یہ بات مت سوچیں کہ اگر ہم نے ووٹ نہ دیا تو ایک ووٹ سے کیا ہو جائے گا. گزشتہ الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے صرف 9 ووٹ کی کمی سے ایک مسلم امیدوار ہار گیا. کتنے؟ 9 ووٹ کی کمی سے. اور اس طرح سے تو سینکڑوں مثالیں ہیں, 400 ووٹ سے, 300 ووٹ سے, 500 ووٹ سے, 100 ووٹ سے. تو ایک ووٹ کی قیمت ہے, ایک ووٹ کے ہار جیت سے امیدوار جیتتا بھی ہے اور ہارتا بھی ہے. تو 100% ووٹ کو. پھر یہ کہ ووٹ ایک گواہی ہے. ووٹ کیا ہے؟ ایک گواہی ہے, ایک شہادت ہے ووٹ. اگر ہم نے اچھے انسان کو ووٹ دیا ہے, ہم نے اچھا سمجھ کر کہ یہ انصاف کرے گا, رعایا کو لے کر چلے گا, انشاءاللہ ہمارے ووٹ دینے میں ثواب ملے گا کہ ہم شہادت دے رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں. اور اگر ہم نے کسی غلط انسان کو ووٹ دے دیا جو رعایا پر ظلم کر رہا ہے, یاد رکھو اس کا گناہ بھی ہوگا. اور ایسا بھی نہیں کہ ہم ووٹ کو نہ دیں, یہ بھی حرام ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی کو مت چھپاؤ. فَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جو گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہوگا. ووٹ ایک گواہی ہے, اچھے انسان کے حق میں گواہی دیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ سب کے سب برے ہی ہیں, ان بروں میں بھی غور کریں, جو کم درجے کا برا ہے اسے ہم ووٹ دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اچھا نہیں ہے, سب کے سب برے ہی ہیں, تو پیمانہ بھی ہوتا ہے. کوئی زیادہ برا انسان ہوتا ہے, کوئی کم درجے کا ہوتا ہے, جس سے کم ظلم, جس سے زیادہ ظلم کا خطرہ, اس کو ووٹ نہ دیں. بہرحال میں کیا بات کروں, گزشتہ 2014 کے الیکشن میں بنگال سے کل 8 امیدوار جیت کر آئے تھے پارلیمنٹ میں, اور 2019 میں نصف ہو گیا, صرف 4 امیدوار آئے. ہندوستان میں سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کی بات کر لیں, جہاں 4 کروڑ مسلمان بستے ہیں. پورے بھارت میں جتنے مسلمان ہیں تقریباً 20%, پورے بھارت کا 20% مسلمان اتر پردیش ریاست میں, لیکن نمائندگی 0 ہے, 0. گزشتہ الیکشن میں 6 امیدوار کے چہرے آئے تھے, اس سے پہلے تو 0. اور اگر کوئی مسلم کامیاب بھی ہوتا ہے تو وہ کسی پارٹی کے تحت کام کرے گا, وہ ہماری آواز نہیں اٹھا رہے. آپ غور کر لیں, وہ مجبور ہیں, وہ جکڑا ہوا ہے اس پارٹی کے اندر, وہ وہی بات کرے گا جو پارٹی کے حکمران لوگ کہیں گے. بی جے پی میں بھی مسلم چہرے ہوتے ہیں. ابھی بی جے پی کا ایک وزیر بھی تھا, مختار عباس نقوی, بی ہندو ہے. آپ کیا امید کر سکتے ہیں, وہ ہمارے مسائل کو اٹھائیں, ہمارے خلاف تھے وہ. لہذا غور کریں,
ہندوستان کے اندر بہت ساری سیٹیں نشستیں ایسی ہیں جو مسلمان اگر چاہ لے تو امیدوار کو جتا سکتا ہے مسلمان، صرف اپنے ووٹ کے بلبوتے پر. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہاں سے بی جے پی آتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہاں سے مسلم مخالف لوگ جیت کر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم انتشار میں ہیں. 100 ووٹ ادھر ہے، 100 ووٹ ادھر ہے، 100 ووٹ ادھر ہے. ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، مشن نہیں ہے ہمارا. ہم مل بیٹھ کر غور کریں کہ آنے والے دن ہمارے لیے بہت سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کے اندر اتحاد کریں، متفق ہوں، محبت بانٹیں اور ووٹ کے ذریعے سے اچھے لوگوں کو کامیاب کریں. لیکن اخیر میں ایک بات ضروری ہے، ہوگا ہندوستان کے اندر وہی جو اللہ کی ذات چاہے گی، کیونکہ واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ. تم لوگ تدبیریں کر لو، واللہ خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے. لہذا پوری دنیا میں اخیر میں نتیجے کے طور پر ہمارا ایمان ہے، ظالم چاہے کچھ بھی کر لے، NRC لگاؤ، CAA لگاؤ، ہمارے لیے جیلیں اور ڈیٹینشن کیمپ تیار کرو، اگر اللہ نے چاہ لیا تو نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے جو ہلاک کر سکتا ہے، ظالم حکمران کو بھی ہلاک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.